سبحان اللہ۔ حضرات ضروری اعلان سنیے، جب نبوت خطرہ محسوس کرے تو ولایت مانگتی ہے۔ ہائے ہائے، جب نبوت خطرہ محسوس کرے، سبحان اللہ، جب نبوت خطرہ محسوس کرے تو اللہ سے ولایت مانگتی ہے۔ حضرات علی ولی اللہ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ختم نبوت کے تحفظ کو ولایت علی کے صدقے صدقے آباد رہو، ختم نبوت کے تحفظ کو ولایت علی کہتے ہیں۔ اسے واسطے نبی تو بعد جننے بندے جم کے انہیں نبوت دے جھوٹے دعوے کیتے نے، انہیں شیعہ کوئی نہیں سی۔ لوگ کہتے ہیں وہ گھر گئے ہیں، اس ایڈا جندرا ماریا، حالانکہ ایڈا جندرا میں کدھر ویکھیا ہی نہیں، تساں نہیں کدی سنے؟ لوگ کہتے ہیں میں اتنے گیا ہوں، اسے کہ اینا جندرا ماریا نہیں، ٹھوکیا ہے۔ اور غصے نال بندے آندے نے جدو ملن جائیے تک جندرا بجا ہوئے تو لوگ کہتے ہیں ایڈا اس جندرا ٹھوکیا، ایڈا ہوندا نہیں، تاڑا ایڈا کوئی ہوندا ہے، لیکن ایڈا وہ میرا دل کرتا ہے پہ جدو لوگ کہتے ہیں ایڈا جندرا، ایک کسے نہیں ایڈا جندرا ٹھوکیا۔ وہ جڑا نبوت دے خاتمے تے ایڈا جندرا ٹھوکیا نا، وہ مذہب اہل بیت نے ہوئے ہوئے تساں غور ہی نہیں فرمایا۔ اس واسطے کیا جڑے چھوٹے بچے بیٹھے نے، ایتھے ماں نے بٹھایا، چچا نال آیا، ماموں نال آیا، بڑے بھرا نال آیا، نکیاں نکیاں نو اساں سمجھا چھڑیا ہے۔ جدو آکھو نا محمد الرسول اللہ، فوراً بچے آکھو علی ولی اللہ۔ میں چھوٹے بچے تو لے کے تے بہت بڑے بزرگ تک تینوں چیلنج کرنا، تو آنا شیعہ بوٹی پیندن، تو نارمل بندے نو چھڑ دے، جنہیں بوٹی پیتی ہوئی نا تیری نظر چ، او دی میں نو ویڈیو بنا کے بھیجیں کسی او نشے جی آکھیا ہوئے علی نبی اللہ۔ ساڈا مویا ماریا بھی آکھے گا تے آکھے گا علی ولی اللہ، تے بچہ آکھے گا تینوں کی اساس ہے علی۔ ہم نے محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھا کے ایڈا جندرا مار دیتا ختم نبوت تے، ساڑھے بچے بھی سمجھ گئے نے جدو محمد تو بعد علی نبی نہیں نہ ہو سکتا تے پھر کوئی بھی نبی نہیں۔ مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ نبوت کے تحفظ کو ولایت ہے۔ کتنا شکریہ۔ ختم نبوت کے فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، حضرت زکریا نے کی فرمایا علیہ السلام نے کہ مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر۔ شکریہ، ولی کی کرنا ہی ہن سواد آن لگا تو حقی میں سنے یاری سنی، یاری سنی و یاری سوال یعقوبہ، مجھے وہ ولی دے جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ مجھے ایک ولی دے جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ ذرا پچھلا ترجمہ تو ایک باری دہراؤ، میں تریا باری تواڈے کول خوایا، اس واسطے شاید یاد رہ گیا ہوئے۔ کی فرماتے ہیں میں ڈر رہا ہوں وارثوں سے اور مجھے وارث دے، میں ڈر رہا ہوں وارثوں سے اور مجھے تو وارث دے، ڈر بھی وارثوں سے رہا ہوں، مانگ بھی کیا بات ہے تواڈے سماعت اور جنگ آڑے ہو، ڈر بھی اگر وارثوں سے رہے ہیں تو مانگ کیا رہے ہیں؟ وارث ہے۔ میں ہی تک لو کے آکھاں ذاکر نہ کوئی آ جائے تو چٹ کو بعد آکھاں یا اللہ ذاکر پہ تو غور ہی نہیں فرمایا۔ پہلا میں آکھاں یا اللہ اتھے کوئی ذاکر نہ آ جائے تو چٹ کو بعد وچی کھلو کے آکھاں یا اللہ کنا چیر ہو گیا کسے ذاکر نو پہ تسی ہسے ہو تھوڑا جکا دے تو گل ہی بڑی عجیب کہ ذاکر تو تے تنگ ہے تے ذاکر ہی پہ منگتا ہے۔ تو آڈی خیر ہوئے ذاکر تو تنگ ہے تے ذاکر پہ منگتا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو انہوں سوچنا پائے گا کہ جد تو تنگ ہے وہ کیسا ذاکر ہے۔ کیا بات ہے بھائی، اور جنہوں طلب کر رہے ہیں وہ کیسا ذاکر ہے۔ میرا خیال ہے مجلس دی سمجھ آگئی کہ انہیں ذاکری دے وچ سارا در رہنے ہیں۔ یہ دا مطلب ہے ذاکر تو آوائڈ کرنا تے ذاکر نو طلب کرنا، یہ دا مطلب ہے جدے تو آوائڈ پہ کرنا وہ ہو رہے
جنہوں مانگ رہے ہو رہے. یہ مطلب ہے اگر نبی وارثوں سے تنگ آ کے وارث مانگ رہا ہے تو طے ہو گیا جو وارث نہیں ہوتے اور بنتے ہیں وہ وارث اور ہوتے صدقے جاتے ہیں، اور جو ورثے کے اصلی وارث ہوتے ہیں وہ. یہ مطلب ہے زکریا جن سے تنگ تھے وہ وارث اور تھے، اور جن کو طلب کر رہے تھے وہ وارث اور ہے. شبیر احمد عثمانی نے قلم توڑ دیتا ہے. شبیر احمد عثمانی ایک بندہ سوندا پیا، ہن تو میں شبیر احمد حسینی آکھاں تے جاگو گے نہ ہی انہوں نے شبیر احمد عثمانی ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں دراصل آیا صدقے جاواں، وہ فرماتے ہیں دراصل زکریا ڈر رہے تھے کہ میرے بعد میری جگہ پہ کوئی نااہل نہ آ جائے. صدقے جاواں ڈر رہے تھے کہ میرے بعد میری جگہ پر کوئی نااہل نہ آ جائے. میں اعلان کر رہا قبلہ قرآن تے ہاتھ رکھے. رانا صاحب اگر وارث مانگ رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کوئی ورثہ بھی چھوڑ رہے تھے. وہ یار ورثے کے لیے وارث مانگا جاتا ہے، اگر ورثہ ہی کوئی نہیں تو وارث کیوں مانگ رہے تھے؟ یہ مطلب ہے کوئی فکر تھا، کوئی فکر تھی. حضرت زکریا کو امت کی فکر تھی یا اپنے بعد اپنے ورثے کی فکر تھی؟ جڑی دوستاں گل لکھی وہ پہ پڑھنا. وہ فرماتے ہیں شیعہ نو پتہ نہیں لگا بچاریاں، چلو ٹھیک ہے تسی دس دیو. وہ فرماتے ہیں نبیاں دی جائیداد کوئی نہیں ہوتی، نہ کوئی ورثہ ہوتا. نبیاں دی جائیداد ورثہ فصل وغیرہ پھل باغات کوئی نہیں ہوتی. نبی دا جو کچھ ہوندا وہ صدقہ. اچھا جی، وہ جڑا ورثے دی وجہ تو وارث پہ منگدا ہیں وہ کی سی؟ یہ گل آرام نے گل کرنی چاہیے، لڑنا تو نہیں چاہیے. انہوں نے لکھا، وہ میں جو لکھا نے پڑھ دینا. وہ فرماندے ہیں دراصل حضرت زکریا چاہتے تھے کہ میرا کوئی ایسا بیٹا ہو جو اپنے پاک باپ داداؤں کی گدی پر بیٹھ کر ان کے علم و حکمت کا وارث بنے. ایتھے ہی موقع بھائی، ایتھے ہی موقع نا. یہ مطلب ہے نبی جو کوئی پیچھے چھڑ کے جانتے ہیں تیرے نزدیک یا وہ علم ہے یا حکمت ہے. نبیاں دیاں پیڑیاں نام ہی ہون تہاڈی نظر ہے. علم تے نبیاں دا ورثہ ہوندا ہے، حکمت نبیاں دا ورثہ ہوندا ہے. یہ مطلب ہے اگر حضرت زکریا علیہ السلام اپنے علم و حکمت دی چوری دی وجہ تو علم و حکمت کتے ضائع نہ ہو جائے کوئی وارث پہ منگدے سن تو یہ مطلب ہے کم از کم نبی نو یہ فکر ہے سی کہ میرے تو بعد میرا علم ضائع نہ ہوئے، میری حکمت ضائع. قرآن تے ہاتھ رکھن لگا جاگ ستے میں جگا دینے نے. قرآن تے ہاتھ رکھوا کے مولویاں پوچھے اگر نبی دا ورثہ علم ہوتا ہے تو پھر محمد دا وارث کون ہے؟ علم 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 دی گل کر رہے ہیں. اگر پیغمبر دا ورثہ حکمت ہوتا ہے تو پھر محمد دا وارث کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر میرا اعلان ہے اگر پیغمبر صرف علم چھوڑ کے گئے ہیں، ورثے میں حکمت چھوڑ کے گئے ہیں، پھر بھی علی ہی وارث ہے. نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها. میں علم کا شہر ہوں تو بھی وارث علی ہے، حکمت کا گھر ہوں تو بھی وارث علی. سبحان مہربانی. اللہ اپنے طریقے کو تبدیل. موسیٰ جان تے ہارون نو چھڑ کے جاندے تے زکریا جان تے حضرت یحییٰ نو چھڑ کے جاندے. یحییٰ ہی اللہ عطا کیتا نا. یہ مطلب ہے موسیٰ جان تے پچھے ہارون ہوندا ہے. یہ طریقہ نبی دا نہیں. کیا بات ہے، یہ سنت پیغمبر دی نہیں، سنت الہی ہے. جے زکریا جان تے پیچھے حضرت یحییٰ ہوندے نے، یہ طریقہ کدھا ہے؟ اللہ دا. تریجی آیت پڑھا میں تو پکیاں پہ کرنا آج میں پڑھنی ہے مجلس. توجہ رکھو جی. اے قرآن ہے. خالق فرماندہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ سُلَيْمَانَ عِلْمًا. ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا. داؤد اور سلیمان کو علم دیا. وَقَالَا، کالا نہیں، کالا تسنیہ ہے.
ان دونوں نے کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المومنین، دنیا کے مومنوں کی جتنی بھی کثرت ہے ہم افضل ہیں علم کی وجہ۔ کیا بات ہے یار، سر اٹھاؤ۔ یہ مطلب ہے دعویٰ دعویٰ کیتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف فضلنا، ہم پہ اللہ کا فضل ہے، ہم افضل ہیں۔ کس بنیاد پر؟ وہ یار علم دی بنیاد تے۔ یہ مطلب فضیلت علم کی بنیاد پہ ہوتی ہے، علم کی بنیاد پہ، فضیلت علم کی بنیاد پہ، فضیلت ہوتی ہی علم کی بنیاد پہ ہے، فضیلت ہوتی ہی علم کی بنیاد پر ہے۔ جدو قرآن کہہ رہے ہیں فضیلت علم کی وجہ سے ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے قرآن کی قسم ہم نے صحابہ کی مخالفت میں علی کو بلا فصل نہیں کہا، فضیلت کی وجہ سے کہا۔ صحابہ علی گال ساڑھے تے نظام ہے، کیونکہ علم ہی صرف علی کے پاس نہیں اجے نہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ان کو علم دیا، وارثہ سلیمان داؤدہ، ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا۔ بولو یار بولو، سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا۔ یہ مطلب ہے موسیٰ جان تے پیچھے ہارون ہے، یہ بھی اللہ دا طریقہ ہے۔ زکریا جان تے پیچھے یحییٰ ہوندا ہے۔ تو ہم سمجھ آؤں دی ہے میں کی پڑھنا چاہوں، یہ بھی اللہ پاک دا طریقہ ہے، اللہ اپنا طریقہ تبدیل۔ جدوں داؤد جان تے پیچھے حضرت سلیمان ہوندا ہے، میں کی کراں، میں پڑھاندا رہا بچیاں نوں، بچہ ہی بولنا تو ہاں کیوں بول، بچہ آندا پیچھے سلیمان، کیسا لطف ہے، ایانا گل کرے سیانا قیاس کرے۔ یہ مطلب ہے ہر نبی دے پیچھے، ہر نبی دے پیچھے۔ اچھا حضرت سلیمان جدوں جان لگے انہاں سارے جہانوں دس کے گئے میرے پیچھے کہاں، سلیمان بھی دس کے گئے، کیونکہ ہد وچوں غائب ہو گیا نا، تو اڑ گیا کتے تے حضرت سلیمان نے پوچھا تو ہد سی، پرندیاں چھاں بنائی سی جی صاحبان، پرندیاں پر جوڑ کے حضرت صاحبان بنایا، وہ وچوں غائب ہو گیا، تو توپ آئی، کہنے لگا اتھوں کتھے گیا ہد کتھے گیا؟ تو تمہیں پتہ ہے ایک منڈا کلاس چوں غائب ہویا ہوئے تے نال تے کدوں آندے نہیں جی کسے کم کیا ہونا، وہ آندے جی روٹ ٹر جاندا ہے کہ اج گیا ہے، نال دیاں پرندیاں کہڑی اودی حمایت کرنی سی، انہاں آکھیا جی انہوں کی لوڑ ہے کسے کولوں پوچھن دی، اے مار پوان والے اوتھے ہی بیٹھے ہوندے، انہاں آکھیا جی انہوں کی لوڑ ہے کسے کولوں پوچھن دی، ایویں حضرت نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام غصہ چڑھا، انہوں کی لوڑ ہے کسے کولوں پوچھن دی، ٹر گیا کھورے کتھے ٹر گیا، کھورے کتھے ٹر گیا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، اے قرآن دے لفظ نے جی، حضرت سلیمان نے فرمایا جے کتے آ گیا نا عذاباً شدیداً اولا اصبحنہ، یا شدید عذاب کراں گا، ہو سکتے ذبح کر دیاں، ٹوٹے کر دیاں گا میں وہ دے، کیوں کھلاریا میرا ہوئے تو میرے پوچھن تو بغیر ہی چلا جائے۔ کیا بات ہے، نبی دا کھلاریا ہوئے تو نبی نو پوچھن تو بغیر چلا جائے، سزا دے قابل ہے۔ وہ کچھ دیر بعد آ گیا، وہ جدوں آ گیا نا تو انہوں پتہ ہے پیچھے بھی آ کے بچہ بہ جانا سکول دے کلاس دے، تو انشاءاللہ یار دوست ہی دا چھڑ دینے، سر جی آ گیا، جڑے سکول گئے نے وہ تسی تو بولو گے، سجن ساتھی اسے واسطے ہی وہ کیا ہوتا ہے سر جی، حالانکہ سر جی ویکھ لیا ہوتا ہے، سر جی کھلوتے ہوتے ہیں منڈے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر دس دن سر جی آ گیا، وہ دس آ کے کھلوتا نا آئیں تو پھر چھاں ہو گئی، تو نال دے کہنے لگے سر جی خطبہ چھڈو انہوں پوچھو، حضرت نے پوچھا ہاں بھائی کتنے سائیں، ہو سکا جی میری گل پوری سن لو، پاویں ٹوٹے کرو، پاویں سزائے موت دیو، گل میری طرح سن لیں۔ حضرت سلیمان آخر پیغمبر سن، ایڈے سوڑے تو پہندے ہی نہیں سن، پیغمبران دے حوصلے بڑے ہوندے، حضرت نے فرمایا گل کر، کتنے سائیں، ہو سکا جی ایک ملک سبا ہے، اتھے ایک بی بی حکومت کر دیئے، نا او دا بلقیس ہے، وہ سورج نو پوچھ دینے، اللہ دی توحید دے منکر نے، پتہ انہوں کہ نہیں، بی بی شریف ہے، کیا بات ہے بھائی، مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے۔ میں قرآن دی آیت پڑھ کے نا تیڑے پرندے بیٹھے ہوندے نا بنیریاں تے، انہاں تو ڈر آن لگ پیندا پہ انہاں نوں ہی پتہ اسی شریف ہاں کہ نہیں۔ بی بی آکھیا کہنے لگا وہ بی بی شریف ہے، سردار بڑے 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 نے ہیں اودے قبضے وچ، حکومت بھی کر دی ہے، تے جناب علی وہ اگ نوں یا سورج نوں پوجدے نے، تے انہاں کو پیغام توحید دئیے،
جی وہ سورج نو چھڈ کے مخلوق نو چھڈ کے خالق نو من جان ہائے ہائے جی وہ مخلوق نو چھڈ کے خالق نو من جان ساجد نو چھڈ کے مسجود نو من جان بنن والے نو چھڈ کے بنان والے نو من جان تے کی خیال ہے حضرت نے فرمایا کوئی لوڑ نہیں تینوں سزا دین دی تو تے تبلیغی مشن تے نکلیا کہنے لگا رکا دیو حضرت نے رکا لو دی چونچ جی دیتا وہ بی بی ستی سی او دے اتے انہیں جا کے رکا سٹے او دے اتے رکا سٹیا اس رکا کھول کے ویکھیا سلیمان نے سارے بندے سردار اکٹھے کیتے تے بلقیس کہنے لگی کچھ سلیمان ہے او دی طرفوں میں کھاتا ہے تو ہڈی کی صلاح ہے میرے لو ویکھیا جی تو ہڈی میں قرآن پہ پڑھنا تو ہڈی صلاح کی سردارانہ مشورہ کیتا انہاں کہا روڑا ہی کوئی نہیں اسی کبھی بھی ہاں شدید بھی ہاں کی یہ سلیمان ہر شے نعوذ باللہ اڑا کے رکھ دیں گے ایک باری تو سانو حکم کر اسی حملہ کر دیے اسی حملہ کر دیے واہ ہد ہد تینوں دی شرافت دا کتھوں پتہ لگ گیا اے بی بی کہنے لگی تو میں ایک گل دساں حملہ میرے آنکھیں نہیں کرنا تے نہ میں تو حکم کرنا ہے اس واسطے کہ جب لوگ شہروں پہ حملے کرتے ہیں بچوں کی بھی تمیز نہیں کرتے ہائے ہائے عورتوں کی بھی تمیز نہیں کرتے میں تمہیں حملے کی اجازت نہیں دیتی میں سلام پیش کرنا آج نبی دی بیوی بنی نہیں لیکن حملے تو روک دیتا ہے کوئی سردار حملہ نہ کرے او اجے گل پہ ہوں دی سی ادھر حضرت سلیمان نے فرمایا کوئی ہے جو بلقیس کو بمیں تخت اٹھا کے میرے سامنے پیش کرے کالا ایک بولا افریت من الجنی وہ جنوں میں سے تھا وڈا جن افریت جنوں اسی افرائیت آنے افریت بولا انا آتی کا بہی قبلان تکوما من مقامی کا اجے توڑا دربار برخاست نہیں ہوئے گا دربار لگ گئے تو اسی فیصلے کرو دربار لگ گئے وچ لے کے آواں گا 6 مہینے کوڑے دا سفر ہے تیز رفتار دا دن رات دا دور بڑی ہے میں جن تے ہاں کی کہنے لگا میں معمولی نہیں وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ امین میں قوی بھی ہوں امین بھی ہوں مضبوط بھی ہوں امانت میں خیانت بھی نہیں کروں گا آج جنہیں تخت چکاں گا تیرے سامنے لے آکے رکھ دیاں گا حضرت سلیمان بھی سلطان نبی سن بڑے بادشاہ تے شہنشاہ نبی سن کدوں جائیں گا ہن جاننا کدوں آئیں گا پچھلے ٹائم آ جائیں گا دربار لگے جے فرمایا بے جا روندا جن بنن نو میں سارا دن منہ چوک کے تینوں ویندا رہا کوئی ہے جو اس سے جلدی لے کے آئے اللہ اپنے طریقے کو تبدیل نہیں کرے سارے اٹھاؤ یار مولا تو انہوں جزائے خیر دے کوئی ہے جو تم میں سے اس سے جلدی لے کے آئے اے قرآن ہے کہنے لگے انا آتی کا ایک بولا قال اللذی اندہو علم من الکتابی ایک وہ بولا جو جن نہیں تھا انسان تھا مگر اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا صدقے بھائی میں راضی ہو گیا اہل جنگ اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا ہو سکا جی میں نے کتاب جو کچھ علم آدھا ہے میں لے آواں تو میں تو کنی چر چلے آئیں گا میرے لو ویکھ کے سنو کہنے لگا انا آتی کا بھی قبلہ این یرتد علیک طرفک میں کیڑا کدھرے جانا ہے تو کوئی نہیں سنیا میں کیڑا کدھرے جانا ہے تے سر تے انو کر کے چکنا ہے انو دی نہیں سمجھ آئی وہ ایک کپڑا لپیٹ کے جڑا سر تے رکھ دینے اتے دابڑا رکھ دینے ہو سکا میں کیڑا انو کر کے سر تے چکنا ہے میں ایتھے بیٹھا نا کنی دیر چلے آندے کہنے لگا بس انا آتی کا میں لے کے آمگا گا بہی کمیں قبلہ این یرتد علیک طرف ایک واری اپنے لو ویکھو ذرا اپنے لو ویکھو کنا سفر ہے ہوئے او جنہ اور کنا سفر ہے کہنے لگا جی 6 مہینے دا سفر دن رات گھوڑے دا تیز رفتاری نہ کدوں لے آئیں گا پچھلے ٹائم فرمایا میں نہ کدھر جانا ہے نہ کدھر ہونا ہے اپنے لو ویکھو سلیمان نے آنج ویکھیا ہو سکیا آج صدقے اب آگے شاد رہو ہو سکیا آج اللہ فرماندہ فلما رآہو مستقرن اندہو اس نے اپنے قریب اس تخت کو پایا تخت بھی سامنے سی بلقیس بھی سامنے سی حضرات یہ گیا کہیں نہیں تھا اس نے زمین کی تنابیں کھینچ لی تھی صدقے حضرت سلیمان نے فرمایا ہاذا من فضل ربی یہ ہے مجھ پہ میرے رب کا فضل یہ ہے مجھ پہ میرے رب کا فضل میرے 5ویں امام ایک گل پہ سناندے سن جی میں تو انہوں چانگج پہ سنانا
کئی بندے تمہیں پتا جو حیران ہوندے نے منہ اڑ چھڑدے نے کئی بندے نے دسی ہے نا آ جڑا جہاز ہے یہ 40,000 فٹ تے اڑدا ہوندا ہے اینا پار لے کے وہ آندے نے ہاں بندیاں دا منہ کھلے دا کھلا رہ جائے جڑا بندہ ایک پا جلیبیاں کھائے تے منہ وٹ جاندا ہے انہوں بندہ آکھے نا اتنے بندہ 2 کلو جلیبیاں کھا گیا ہاں یہ مطلب ہے بندے جو حیران ہوتے ہیں میرے 5ویں امام دی بارگاہ چ اتنے بندہ بیٹھا سی میرے مولا نے فرمایا تخت بلقیس ہے ہائے ہائے جیڑا جن نے سارے دن چ لیا سی اتنے ایک بندہ سی جہاں نام آصف بن برخیا سی حضرت سلیمان علیہ السلام دا داماد بھی سی سلیمان علیہ السلام دی بہن دا پتر پنیواں بھی سی تے سلیمان دا وسیع بھی تھوڑی کیا بات ہے جی میرے لو ویکھو تو تھوڑی کیا بات بسم اللہ آؤ جناب پڑھنے والے میرا خیال میرے کو بات تشریف لے آئے تے انشاءاللہ لو جناب علی بالکل میرے کو 15 منٹ باقی نے یہ ہی میں اپنی گفتگو مکمل کر ادھر ویکھو گے تو میں پڑھا حضرت کہڑے امام پہ سنا سن گل 5ویں امام خیر ہوئے بچے 5ویں امام پہ گل سنا سن تو بندے نو امام نے دسیا کہ 6 مہینے گھوڑا دن رات تیز رفتار بھجدا رہے تے مشکل نال اتنے پہنچتا سی جتوں جن نے آخیا میں سارے دن چ لے آواں ہوں اڑتا جانا چک کے اڑتا لے آواں گا تو پچھلے ٹائم لے آواں گا وہ بولیا جس کو کتاب دا تھوڑا جا علم سی میرے مولا فرمایا وہ پیغمبر کا وسیع تھا ہائے ہائے وہ سلیمان علیہ السلام کا وسیع تھا اس کہا جی اس کنے چیز لے آندا فرمایا اس سلیمان نو آکھیا اپنے لو ویکھو آنج ویکھیا تے ایتھے سی اکھ چمکن دے ویلے وہ آندا ہے کس میرے لو ویکھیا جدو منہ اڈ گیا نا میرے مولا فرماندن کیوں حیران ہوتے ہو ایسا علم سے ہوتا ہے ہوئے ہوئے ایسا علم سے ہوتا ہے جدو اس بندے میرے 5ویں بادشاہ دے سامنے بے کے آکھیا نا اینا علم او دے کول ہن میری ذاکرہ جنی آواز ہوندی تے میں نو بریک کرنا سی میرے کو ہوندی نہیں پئی اینا علم عطا حسین مہاجر نو آندا تے اس آہ لینا سی میرے کو نہیں آکھا جاندا اینا وہ اینے نو ذرا لہجہ ہی کرنا نا اینا تے اینا یہ ذرا تھوڑا جا سوالیہ کرنا سے وہ سکتا جی وہ دیکھو اینا علم سی اینا امام نے فرمایا اس کے پاس اسم اعظم تھا کہنے لگا جس کے پاس اسم اعظم ہو وہ زمین کی تنابیں بھی کھینچ سکتا ہے فرمایا اس نے کھینچی تھی کہنے لگا اسم اعظم انہوں سارا ہوندہ سی میرے امام فرماتے ہیں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال وہ سلیمان تھا ہم محمد کے وسیع ہیں کیا آسان اٹھاؤ کرنا فرماتے ہیں شخص کل اسم اعظم 73 ہیں کتنے 73 ہیں پتہ نہیں کیڑے شیعہ دا دل نہ اچھلے گا میرے امام فرماتے ہیں ایک وہ جانتا تھا 72 ہم جانتے صدقہ جانا اللہ اپنی سنت تبدیل نہیں کرتا نتیجہ دیاں جی تو کو یا سلام اللہ اپنا طریقہ تبدیل اللہ اپنا قانون تبدیل نہیں کرتا قرآن دا واسطہ سانو مسلمان دسن گل حکومتاں دی نہیں گل ظاہری خلافتاں دی نہیں گل بادشاہت دی نہیں اکو گل سانو قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسن جدو آدم تو لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی جان لگیا امت آوارہ چھڑ کے نہیں گیا قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس زہرہ دا بابا کی انتظام کر کے کیا بات ہے اللہ اپنا طریقہ نوجوانوں تبدیل نہیں کرتا ایتا مطلب ہے نبی بھی کسی نے چھڑ کے گیا نہیں بولو یار حضرات ضروری اعلان سنیے ہر نبی ایک کو چھوڑ کے گیا ہے غدیر میں محمد کہہ رہے تھے میں 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے ایک میری طرح اہل بیت ہے
قرآن تے اترت نو کسے ویلے تواڈے سامنے ہنچ جوڑ کے پڑھاں گا، سکلین دساں گا دوویں ہم وزن کیسے نے، میں دساں گا ہم وزن کیسے نے۔ ہاں ایک آیت مجیدہ پڑھ دینا، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُ مُوسَىٰ 12 نَقِيبًا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ سے 12 سرداروں کا وعدہ لیا کہ 12 قبیلوں کے 12 سردار مقرر کر، 12 ساڈا قصور نہیں، قبیلے بھی 12 سن، سردار بھی 12 سن۔ محمد مصطفیٰ تیری عزت تو صدقے انہاں دے 12 قبیلے تے سردار 12، تیری ایک امت امام 12، کمال کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وعدہ تو ان سے لیا گیا تھا بنی اسرائیل سے، یہ بات اللہ ہمیں کیوں سنا رہا ہے؟ اعلان کر رہے ہیں قرآن ہاتھ لے کے شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی، اور فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا میں بھی 12 ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کنے 12۔ ہدیۃ المہدی کتاب دانا علامہ وحید الزمان اہل حدیث نے لکھی، وہ فرماتے ہیں لوگ کچھ بھی کہیں، ہم نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے کہ یہ آئمہ اثنا عشر وہی ہیں جو علی سے شروع ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، اور مہدی پہ آ کے ختم ہوتے ہیں، انہی کو حضور چھوڑ کے گئے ہیں۔ ایک جملہ لکھیا نے، ذرا پڑھے لکھے نوجوان مہربانی کر کے ذرا ذہن چ رکھ لینا، کندھاں تے میں لکھن نہیں آیا، میں آکھا میں کندھاں تے لکھ جاگا تسی مینوں پوڑی دے دیو، لکھ جاؤ، میں ذہناں تے لکھنا چاہنا۔ علامہ وحید الزمان اہل حدیث، لو جی ہاں صاحب جملہ سنو تو میں نے اجازت دے دیو، میرے کو صرف 10 منٹ 9 منٹ باقی نے۔ وہ فرماتے ہیں کوئی یہ مت سوچے کہ ان 12 میں سے حکومت کس نے کی تھی اور کس نے نہیں کی تھی، آئے ہائے۔ وہ فرماتے ہیں دراصل یہ جو آئمہ اثنا عشر ہیں ان کا تعلق امارت سے نہیں، حکومت سے نہیں، دین کی پیشوائی سے ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ حکومت بھی لوگوں سے اچھی کر سکتے ہیں کیونکہ معصوم ہیں۔ یہ پہلے دا بھی وہی پروگرام ہے، وہی آخری دا۔ یہ دا مطلب ہے اللہ اپنی سنت تبدیل، اللہ اپنے طریقے دے مطابق نبی تو بعد 12 چھڑے نے، تے کمال ہے وے جڑے کمالات پہلے چ نے۔ ہائے ہائے میں وہ دی گل نہیں کر رہا، ہائے ہائے بڑا میں بریکی نہ پہ پڑھ، پہلا نبی ہے، نبی دے نائب نبی نہیں، پہلا رسول ہے، یہ دے نائب رسول نہیں، یہ ولی نے تے امام نے تے پیغمبر دے خلیفے نے۔ آخری گل کراں تے یہ کر سکنا کہ جیڑی عظمت اللہ پہلے نو دیتی، سارے اٹھاؤ یار اس آخری نو دیتی ہے، دلیل کمزور ہوئے تو میں نے فون کرنا جے آج دی گل نہیں، قیامت تک مولت ہے۔ پہلے دی بھی او عظمت ہے اللہ دے نزدیک، آخری دی بھی ہوئے نہیں تے دلیل نوجوانوں عرض کر لگا جدوں پہلے نے نماز پڑھائی سی ادوں بھی عیسیٰ پیچھے سی۔ کی سن رہے ہو یار؟ جدوں آخری نماز پڑھائے گا ادوں بھی عیسیٰ پیچھے ہوئے گا۔ ایک گن کے جڑا دین پہلا دیندہ ہے وہی گن کے دین آخری دیندہ ہے۔ میں 8ویں دی گل کر کے اجازت رہن لگا۔ 8ویں امام دے دور میں ایک بندے کو خواب آیا، میں نے پیغمبر نے خواب وچ 18 کھجوراں دتیاں۔ کئی بندے تانوں پتہ خواب دی تعبیر آپ ہی کر جاندے، خواب وچ بندہ کوئی شے چنگی کھاندا ہوئے تے گھر دے نوں آندا لیاؤ راتی میں خواب ویکھیا، تے جے خواب وچ مار پیندی ہوئے تے آندا خواب خیال ہوندے۔ کنیاں کھجوراں نبی پاک نے دتیاں؟ 18۔ وہ پک کر گیا کہ میری 18 سال عمر باقی، آپ ہی پریشان رہن لگ پیا، سکن لگ پیا۔ انہوں کسی دوست نے پوچھا یار کوئی دن ہو گیا چپ چپ رہی نا، ہو سکا میں مر جانا 18 سال رہ گئے، اس کا کیوں پتہ لگے، ہو سکا نبی پاک خواب چ ملے نے تو انہیں 18 کھجوراں میں دتیاں، ہو سکے تے تنوں یہ کیوں یقین ہویا کہ 18 سال میری عمر ہے، تعبیر آپ ہی کر لی تھی، پریشان ہویا نا آپ تعبیر کر کے۔ جڑا خواب دی تعبیر اپنے کو کرے وہ پریشان رہندا ہے تے جڑا دین دی تعبیر اپنے کو کرے۔ کیا بات ہے تواڈے عظمت دی بھائی، وہ ساری زندگی پریشانی تو گزارے گا۔ وہ کہنے لگا حجت موجود ہے انہوں جا کے پوچھا۔ حضرت امام رضا دی بارگاہ چ آ گیا تے اٹھ کر کے بہ گیا جتے پکھا تواڈے سر کول، تواڈے سر کول پکھا ہو رہا روز چلدا جے پیا،
ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਆਏ ਹਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਤੇ 8ਵਾਂ। ਆਏ ਹਾਏ, ਆਂਚ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਰਜ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੋ। 4-5 ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ, 4-5 ਇੱਧਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਉਹਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਲੈ। ਕਰਨੀ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਮਾਮ ਨੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫੌਰਨ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਸੁਣੋ ਕੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਰੇ ਅਸੀਂ, 18 ਖਜੂਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ 18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਸਾਲਾਂ। ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਖਜੂਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਇਮਾਮ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਜੂਰਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ? ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਮੇ ਭੇਜ ਕਰ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਖਜੂਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਕਸਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜੀ। ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖਜੂਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਮਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਤੇ ਖਜੂਰਾਂ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਉਹ ਮਗਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ 18 ਸਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਨਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੈ ਬਈ ਗੱਲ ਉਹ ਹੀ ਨਿਕਲੀ। ਰਾਤੀ ਵੀ 18 ਹੁਣ ਵੀ 18। ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ। ਈਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਸਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖਜੂਰਾਂ ਕੋਈ 2-3 ਰੁੱਗ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? ਖਜੂਰਾਂ ਪਿਆ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਖਜੂਰਾਂ ਪਿਆ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਦ ہے جی میں پڑھا خدا کی قسم مجھے اتنا مزہ آیا یہ بات پڑھ کے. یہ مطلب ہے چاہے بھولا بھالا تھا یہ جانتا تھا یہ زندگی بڑھائے تو بڑھ جاتی ہے. ہائے ہائے یہ ان کی ولایت سے واقف تھا کہ اگر کھجوریں بڑھ گئی تو زندگی بھی بڑھ جائے گی. میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں ہاں بڑھا نہیں سکتا کھجوریں اتنی ہی رہیں گی. تو چاہے تو میں تیری زندگی کی دعا کرتا ہوں. کھجوریں کیوں نہیں بڑھاتے؟ فرمایا زندگی کی دعا کر کے لے جا زندگی. لیکن یاد رکھ جتنا دین پہلا دیتا ہے اتنا ہی ہم دیتا ہے. اس میں کھجوروں کی بات نہیں. جتنا دین گن کے پہلا دیتا ہے. ہمارا چھٹا ہو وہ بھی اتنا ہی دیتا ہے. ہمارا آٹھنا ہو وہ بھی اتنا ہی دیتا ہے. میرے عزیز دوستو جنہاں کو دین لئیے انہاں دیاں تیاں نو نہیں ماری دی. گانا کٹی دیاں نے استادان جڑی گستاخی کسے ملاؤن نے کیتی ہے. پوری قوم سراپا احتجاج ہے. ساڑھے اندر سڑے نے. ہاں ایف آئی آر ہو چکی ہے. اسی الحمدللہ جنہیں ایف آئی آر کرائی ہے او دے حق چھ دعا گواں. اور انشاءاللہ کوشش ہے ہر جگہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ کم از کم انہوں گرفتار جلد تو جلد کیتا جائے اور قرار واقعی سزا دیتی جائے. مجھے ایک گل ہے میں حکومت تک صرف قبلہ اینی اپیل کر سکنا اپیل ضرور کرنا مہربانی کریا جائے. اگر کوئی اہل بیت نو گالیاں دے نا پھڑیا پہلا او جائے گا جدی حکومت اج دیتیاں جائیں. حکومت توجہ کرے تو اڈا نہ کسے ایسی حکومتاں چ نہ لکھتے جڑیاں حکومتاں حضرت علی تو دی اولاد نو گانا دوان دیاں. یہ لمحہ فکر ہے سب تو پہلے حکومت واسطے. منوں کل بندہ آندا ہے ایویں دے بھی بندے ہیں جڑے اہل بیت نو بکواس کے گانا کڈتے. ایویں دے بھی بندے ہیں میں ایویں دے نہ ہوندے تے بی بی زینب انج دے نہ ہوندے. ایویں تے بندے ہر دور چ ہوئے نے یار تے زہرا دیاں تیاں اوکھیاں گزریاں. میرے کل ٹائم ختم ہو گیا. میرے کو صرف 2 منٹ باقی نہیں تھے میں پڑھ کچھ نہیں سکتا. ہاں ایک گل صرف کر سکنا. چنگ میں کئی بار آیا شاہ جی کول قریش اتھے بھی حاضر ہویا. اتھے بھی ایک دفعہ جشن پڑھنا آیا. کئی بار چنگ ہے. اے میرا بیٹا ہے یعنی شاگرد ہے. کدی یہ نال ہوندا ہے کدی میرا بیٹا نال ہوندا ہے. اے میرے بیٹے نال ہوندے نے. تساں میریاں تیاں تے نہیں میرے نال کدی ویکھی. چنگ والے میں اپنیاں دی گل پہ کرنا. وہ بڑا خاندان ہے وہ دے متعلق میں منہ کھول نہیں لگتا. صرف مثال دے کہ ایک آنسو دا منتظر ہاں ایتے چھڑن لگا. میرے نے بولو کدی تساں میری گڈی تے میری تھی نال کسے مجلس تے ویکھی نہیں. میری بیٹی بی اے پی کرتی سی. اس میں نے آکھیا ابو
میں کہا بیٹا جانی ہے فون لے کے جایا کر, معاملہ کوئی ہوئے ایسا گڈی خراب ہو جائے تو میں نے فون کرنا ہے. ہو سکے ابو میں نے کدی فکر ہی نہیں لگی. میں کہا کیوں؟ ہو سکے ابو کدھر نہ کدھر علامتیں ہوندے نے نا, تے جتھے میں نے علام نظر آؤندا نا میں سمجھنی ہے گھر ساڈا اپنا ہے, اس گھر چ ساڈے اپنے لوگ رہندے نے. میں کہا تینوں کی امید ہے؟ ہو سکے ابو یقین کرو پتہ نہیں تسی مطلب خطیب ہو ذاکر ہو تسی پڑھ دے ہو نا, میں دور بھی کتے سفر کر دی ہوں علام نظر آؤندیاں سار میں نہیں اتھے کوئی معاملہ بنیا نا تو میں سدھی اس گھر ٹر جاؤں گی. گڈی خراب ہو سکتی ہے, جھگڑا ہو سکتا ہے, میں بوئے کے جاؤں گی. میں کہا تینوں امید کی ہے؟ ہو سکے ابو کو گل کرنا رہی جنہیں تہانوں نہیں ویکھیا وہ سی ڈی ویکھی ہے, نہیں تو کتے سنیا تو ہوئے گا کہ تلیاڑا ایک بندہ جنہوں تلیاڑا آندے نے علی ناصر وہ دا نام ہے تو مجلساں پڑھتا ہے, آخر مومنہ دا گھر ہے. جنہوں بوئے کے جاؤں گی نا جیڑا بھی اندروں آیا میرے کانفیڈنس تو میں حیران ہو گیا. کہنے لگی جیڑا اندروں آیا میں دس دیاں گی میں علی ناصر دی تین جنہوں تلیاڑا آندے ہو میں دی بیٹی ہوں. میں کہا تینوں کی اعتماد ہے؟ کہنے لگی ابو میں نے اینا اعتماد ہے میں نے پیسیاں دی مدد نہیں کرے گا, میری گڈی بنوا کے نہیں دے گا, تے کم از کم ایک جملہ ہے میں نے اتنے تکلیف ہوئی میں بنا کے گل کرا میں اللہ دا مجرم ہاں. میری بیٹی میں نے کہا میں نے پوری امید ہے کم از کم غریب بھی ہویا نا تو میں نے آکھے گا اندر آ بازار چنا کھڑا کدی نہ رو میں ہی کوئی گل کر لگا صرف ہی کوئی اندر آ گلی چ نہ کھڑو لوگ گزرتے ہیں. یہ مطلب ہے 1500 سال بعد 12 12.5 1400 سال بعد ایک ذاکر اہل بیت علی دا نوکر جڑا صرف ذکر علی کرتا ہے او دی تینوں اے مان ہے کہ جدو میں کسی شیعہ دے بوئے کے جاؤں گی او میں نو گلی چ نہیں کھلون دے گا, میں نو آگے گا اندر آ تو ساڑھے ذاکر دیتی ہیں. کھلا قرآن میرے سامنے کوفے دی ہر گلی چ بی بی اندی سی میرے پیو دا نالی میری ماں دا نازا ایکو لفظ آکھن لگا جتھے 2 طرفہ پتھر بچے نے اوتھے لفظ اور سن, جتھے 4 طرفہ بچے نے اوتھے پتھر اور سن. ماتم کرنا لے ہو پھر سن لو 2 طرفہ کنو آندن 2 پاسے ہوں 4 طرفہ کنو آندن 4 پاسے ہوں. جتھے 2 طرفہ پتھر بچے نے اوتھوں تک بی بی آندی رہی میں علی دی تھی ہاں میں علی دی بیٹی ہاں. جدو ایک چاؤ کے چمہ پاسے ہو پتھران دی بارش لے بھئی زہرہ دی تھی بدیا ہاتھا نہ پھر کے آئی جاندی سی میں رسول دی بیٹی نانو بنا تو رسول اللہ سی تو اٹھے رسول دیا بیٹیاں. نہ کسے علی دا حیاء کیتا نہ کسے رسول سکلین دا حیاء نہیں کیتا, جڑے رسول دی طرفوں بے حیاء نے اور موسیٰ کاظم دے بھی گستاخ نے اور علی رضا علیہ السلام دے بھی گستاخ نے. اللہ تعالیٰ انہوں نے کیفر کردار تک پہنچائے. آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ. میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں ہاں بڑھا نہیں سکتا, کھجوریں اتنی ہی رہیں گی, تو چاہے تو میں تیری زندگی کی دعا کرتا ہوں. کھجوریں کیوں نہیں بڑھاتے؟ فرمایا زندگی کی دعا کر کے لے جا زندگی, لیکن یاد رکھ جتنا دین پہلا دیتا ہے اتنا ہی ہم دیتا ہے. اس میں کھجوروں کی بات نہیں, جتنا دین گن کے پہلا دیتا ہے. ہمارا چھٹا ہو تو وہ بھی اتنا ہی دیتا ہے, ہمارا 8 نہ ہو وہ بھی اتنا ہی دیتا ہے. میرے عزیز دوستو جنہاں کو دین لئیے انہاں دیاں تیاں نو نہیں ماری دی, گانا کٹی دیاں نے استادان جڑی گستاخی کسے ملاؤن نے کیتی ہے. پوری قوم سراپا احتجاج ہے, ساڑھے اندر سڑے نے. ہاں ایف آئی آر ہو چکی ہے, اسی الحمدللہ جنہیں ایف آئی آر کرائی ہے وہ دے حق چ دعا گواں, اور انشاءاللہ کوشش ہے ہر جگہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ کم از کم انہوں گرفتار جلد تو جلد کیتا جائے اور قرار واقعی سزا دیتی جائے. مجھے ایک گل ہے میں حکومت تک صرف قبلہ اینی اپیل کر سکنا, اپیل ضرور کرنا, مہربانی کریا جائے اگر کوئی اہل بیت نو گالیاں دے نا پھڑیا پہلا او جائے گا جدی حکومت دیتیاں جائیں. حکومت توجہ کرے تو اڈا نہ کسے ایسیاں حکومتاں چ نہ لکھتے جڑیاں حکومتاں حضرت علی تو دی اولاد نو گانا دوان دیا. یہ لمحہ فکر ہے سب تو پہلے حکومت واسطے. میں نے کل بندہ آندا ہے ایمیں دے بھی بندے ہیں جڑے اہل بیت نو بکواس کے گانا کٹ دے, ایویں دے بھی بندے ہیں میں ایویں دے نہ ہوندے تے بی بی زینب اینج دے نہ ایویں تے بندے ہر دور جو ہوئے نے
ہوئے نے یار تے زہرا دیاں تیاں اوکھیاں گزریاں میرے کو ٹائم ختم ہو گیا میرے کو صرف 2 منٹ باقی نہیں تھے میں پڑھ کچھ نہیں سکتا ہاں ایک گل صرف کر سکنا چنگ میں کئی بار آیا شاہ جی کو قریش اتھے بھی حاضر ہویا اتھے بھی ایک دفعہ جشن پڑھنا آیا کئی بار چنگ ہے اے میرا بیٹا ہے یعنی شاگرد ہے کدی یہ نال ہوندا ہے کدی میرا بیٹا نال ہوندا ہے اے میرے بیٹے نال ہوندے نے تساں میریاں تیاں تے نہیں میرے نال کدی ویکھی چنگ والے میں اپنیاں دی گل پہ کرنا وہ بڑا خاندان ہے وہ دے متعلق میں منہ کھول نہیں لگتا صرف مثال دے کہ ایک آنسو دا منتظر ہاں ایتے چھڑن لگا میرے نال بولو کدی تساں میری گڈی تے میری دھی نال کسے مجلس تے ویکھی نہیں میری بیٹی بی اے پی کرتی سی اس میں نے آکھیا ابو میں کہا بیٹا جانی ہے فون لے کے جایا کر معاملہ کوئی ہوئے ایسا گڈی خراب ہو جائے تو میں نے فون کرنا ہے اس کہا ابو میں نے کدی فکر ہی نہیں لگی میں کہا کیوں اس کہا ابو کدھرے نہ کدھرے علامتیں ہوندے نے نا تے جتھے میں نے علام نظر آوندا نا میں سمجھنیاں گھر ساڈا اپنا ہے اس گھر چ ساڈے اپنے لوگ رہندے نے میں کہا تینوں کی امید ہے اس کہا ابو یقین کرو پتہ نہیں تسی مطلب خطیب ہو ذاکر ہو تسی پڑھ دے ہو نا میں دور بھی کتے سفر کر دی ہوں علام نظر آؤندیاں سار میں نہیں اتھے کوئی معاملہ بنیا نا تو میں سدھی اس گھر ٹر جاؤں گی گڈی خراب ہو سکتی ہے جھگڑا ہو سکتا ہے میں بوے کے جاؤں گی میں کہا تینوں امید کی ہے ہو سکیا ابو کو گل کرنا والی جنہیں تہانوں نہیں ویکھیا وہ سی ڈی ویکھی ہے نہیں تو کتے سنیا تو ہوئے گا کہ تلیاڑا ایک بندہ جنہوں تلیاڑا آندے نے علی ناصر وہ دا نام ہے تو مجلساں پڑھتا ہے آخر مومنہ دا گھر ہے جنہوں بوے کے جاؤں گی نا جیڑا بھی اندروں آیا میرے کانفیڈنس تو میں حیران ہو گیا کہنے لگی جیڑا اندروں آیا میں دس دیاں گی میں علی ناصر دی تین جنہوں تلیاڑا آندے ہو میں دی بیٹی ہوں میں کہا تینوں کی اعتماد ہے کہنے لگی ابو میں نے اینا اعتماد ہے میں نے پیسیاں دی مدد نہیں کرے گا میری گڈی بنوا کے نہیں دے گا تے کم از کم ایک جملہ ہے میں نے اتنے تکلیف ہوئی میں بنا کے گل کرا میں اللہ دا مجرم ہاں میری بیٹی میں نے کہا میں نے پوری امید ہے کم از کم غریب بھی ہویا نا تو میں نے آکھے گا اندر آ بازار چنا کھڑا کدی نہ رو میں ہی کوئی گل کرنے گا صرف ہی کوئی اندر آ گلی چنا کھڑو لوگ گزر دے رہے اینا مطلب ہے 1500 سال بعد 12 1400 سال بعد ایک ذاکر اہل بیت علی دا نوکر جڑا صرف ذکر علی کرتا ہے او دی تینوں ایمان ہے کہ جدو میں کسے شیعہ دے بوے کے جاؤں گی او میں نو گلی چ نہیں کھلوڑ دے گا میں نو آگے گا اندر آ تو ساڑھے ذاکر دیتی ہیں کھلا قرآن میرے سامنے کوفے دی ہر گلی چ بی بی اندی سی میرے پیو دا نالی میری ماں دا نازا ایکو لفظ آکھن لگا جتھے 2 طرفہ پتھر بچے نے اوتھے لفظ اور سن جتھے 4 طرفہ بچے نے اوتھے پتھر اور سن ماتم کرنا لے ہو پھر سن لو 2 طرفہ کنو آندن 2 پاسے ہوں 4 طرفہ کنو آندن 4 پاسے ہوں جتھے 2 طرفہ پتھر بچے نے اوتھو تک بی بی آندی رہی میں علی دی تھی ہاں میں علی دی بیٹی ہاں جدو ایک چاہو کہ جو چمہ پاسے ہو پتھران دی بارش لے بھئی زہرہ دی تھی بدیا ہاتھا نہ پھر کے آئی جاندی سی میں رسول دی بیٹی نانو بنا تو رسول اللہ سی تو اٹھے رسول دیا بیٹیاں نہ کسے علی دا حیاء کی